نمبر 7 تماشائے ذات۔ وہ انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ تھیں کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ بھابھی چپ کر جائیں، اب آپ کو ہی بہادر بننا پڑے گا، ورنہ بچوں کا کیا ہوگا؟ بشریٰ بیگم ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں۔ اذلان اگر تم چاہتے ہو تمہارے باپ کی طرح تمہاری ماں نہ مرے تو میرے شوہر کے قاتلوں کو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکالو۔ ماجدہ بیگم اپنے چہرے پر بہے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولیں۔ پاس ہی کھڑی بشریٰ بیگم ان کے لہجے کو سمجھ گئیں۔ امی ابھی آپ آرام کریں، یہ سب بعد میں دیکھ لیں گے۔ اذلان نے ٹالنا چاہا۔ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ نہیں آئی؟ نکالو انہیں ابھی کے ابھی، ورنہ میں دھکے مار کر نکالوں گی، ماجدہ بیگم زور سے چلائیں۔ اذلان نے بے بسی سے حامد کو دیکھا جو کہ پہلے ہی چہرے پہ سرد تاثرات لیے کھڑا تھا۔ بشریٰ بیگم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ ابھی بھی گھر میں محلے کی خواتین موجود تھیں جو ماجدہ بیگم کی اتنی اونچی آواز سن کر کمرے میں آ گئی تھیں۔ امی فی الحال آپ آرام کریں۔ اذلان اتنا بول کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سب تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بھلائی اسی میں ہوگی۔ چچی آپ اپنی بیٹیوں اور اپنے خاوند صاحب کو لے کر گھر چلی جائیں اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھیے گا۔ جو بے نام رشتہ تھا آپ کے خاوند نے وہ بھی ختم کر دیا ہے، تو لوگوں کو دکھانے کی کیا کوئی ضرورت نہیں، حماد سپاٹ لہجے میں بولا۔ افرا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو یہ وہی انسان بول رہا ہے جو کبھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کیا کرتا تھا اور آج۔ حامد چپ کرو۔ اذلان اس کے یوں بدتمیزی سے بولنے پر غصے سے بھرے لہجے میں بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ باتیں محلے میں پھیلیں، پر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں جو ہمیں اس گھر سے نکالو، اور ویسے بھی اس جھونپڑی میں 2 پل بھی رہنا محال ہے۔ امین صاحب کی آواز دروازے کے قریب سے آئی۔ حامد نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ ٹھیک اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اذلان کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب ماجدہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ماجدہ بیگم کی وارننگ دیتی نظروں کو دیکھ کر وہ چپ کر گیا۔ امین صاحب شکر ہے اللہ کی ذات کا، اس نے اتنا تو دیا ہے 2 وقت کا کھانا کھا سکے، کم از کم غرور میں تو نہیں۔ آپ بھی اس وقت سے ڈرے جب آپ کی ڈھیلی چوڑی رسی کو کس لے گا۔ حامد ان کے سامنے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ امین صاحب اس کے یوں بے خوف رویے کو دیکھ کر اپنا غصہ کنٹرول کرتے بشریٰ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ بشریٰ ابھی کے ابھی بچیوں کو لے کر باہر آؤ۔ بھابھی میں چلتی ہوں، ہو سکے تو دل بڑا کر کے معاف کر دیجیے گا۔ بشریٰ بیگم آگے ہو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ماجدہ بیگم نے سر گھما لیا۔ ان کے سرد رویے کو دیکھ کر بشریٰ بیگم نے حور یا افرا اور ماہم کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ معاف کر دینا، وہ اذلان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر بولیں اور دروازے کی طرف بڑھیں۔ اذلان نے بے بسی سے سامنے دروازے سے ان کو جاتے دیکھا۔ وہ جانتا تھا شاید یہ آخری بار دیکھنا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ داخلی دروازے کو عبور کر گئی۔ وہ ماجدہ بیگم کو زبردستی سلا کر کمرے کی لائٹ بند کر کے تھکے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ گھر پورا خالی ہو چکا تھا، سبھی آس پاس کے لوگ جا چکے تھے۔ وہ نم نظروں سے حال کو دیکھنے لگا جب اس کی نظر حال میں رکھی چارپائی پر پڑی۔ اس چارپائی کے سامنے زمین پر حامد بیٹھا تھا، اپنا بازو چارپائی پر اور اوپر سر رکھے وہ بے آواز رو رہا تھا۔ اذلان اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ابا کیوں اتنی جلدی چلے گئے؟ بھائی مجھے یقین نہیں ہو رہا، کوئی ایسے بھی جا سکتا ہے؟ ابھی صبح ہی تو دیکھا تھا، پر اب دیکھو ساری زندگی ان کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے، ان کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ حامد روتے ہوئے بولا۔ بس حامد اتنا مت رو، اگر تم رو گے تو امی باجی اور کرن کا کیا ہوگا؟ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، جو ہوگا ہم بدل نہیں سکتے۔ وہ اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولا۔ مجھے سکون نہیں آ رہا، بھائی ابا کو لے آؤ۔ وہ اتنا رو رہا تھا کہ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ بس چپ، اذلان بس اتنا ہی بولا۔ اس کے پاس جیسے بولنے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ تو خود یقین نہیں کر پا رہا تھا تو دوسروں کو کیسے کرواتا؟ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس کا بھی دماغ بند ہو رہا تھا۔ ابا ابا، وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اندر سے کرن کے چیخنے کی آواز آئی۔ دونوں اندر کی طرف بھاگے جہاں صدف اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چیخنے سے ماجدہ بیگم بھی اٹھ گئیں۔ کرن بچے سنبھالو خود کو، اذلان اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ بھائی ابا باہر ہیں نا، انہیں کچھ نہیں ہوا نا؟ پتہ ہے ابھی میں نے خواب دیکھا، انہیں کچھ ہو گیا تھا۔ کرن جیسے ابھی بھی خواب کے زیر اثر میں تھی۔
صدف باجرہ بیگم کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ سب سچ تھا، ہوش میں آؤ، اذلان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ بھائی ایسا مت بولے میرے ابا، کرن اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے رو دی۔ اذلان اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا، وہ جیسے بے آواز رو رہا تھا۔ اگر کسی دن میں نہ رہا تو تم سب کو سنبھال لینا، کرن اور حامد کی اچھی جگہ شادی کرنا اور خود بھی جلدی شادی کر لینا۔ اپنے آس پاس اسے کچھ دن پہلے کے کہے گئے رشی صاحب کے الفاظ سنائی دیے۔ کچھ دن پہلے جب وہ دکان پر ان کے ساتھ کام کروا رہا تھا تب انہوں نے سنجیدہ انداز میں کہا تھا، جسے وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابا بول کر ٹال گیا تھا۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے جانے کو محسوس کر گئے تھے، ایسے جیسے وہ جانتے تھے کہ وہ چلے جائیں گے۔ ابا مجھ سے سب سنبھل نہیں رہے، آپ کیوں چلے گئے، ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ گئے؟ وہ سب کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوا جیسے وہ اسے سن رہے ہوں۔ ایک ماہ بعد۔ ایک ماہ کیسے گزرا چاہے باقیوں کو پتہ نہ چلا ہو، پر اذلان اور اس کے گھر والوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ وقت کا کام ہے چلنا، وہ تو نہ کسی کے لیے آج تک رکا ہے اور نہ کبھی رکے گا۔ کسی کے چلے جانے سے کچھ رکتا نہیں، دل پر پتھر رکھ کر ان حالات کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ سب چیزیں دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ گئی تھی، سب اپنی اپنی روٹین میں مصروف ہو گئے، بس ایک چیز سب کے چہروں سے غائب تھی اور وہ تھی مسکراہٹ۔ جہاں ایک طرف اذلان اور اس کے گھر والے رشید صاحب کی موت کے غم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف امین صاحب اور اسد کے گھر والے شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اگلے ایک ہفتے میں شادی تھی اور تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد ان دو گھر والوں نے مڑ کر ان کے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ امین صاحب اسٹڈی روم میں بیٹھے کام کر رہے تھے جب بشریٰ بیگم اپنے ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر بات کرنے آئیں۔ بولو، انہوں نے ایک آئی برو اچکا کر کہا۔ اللہ کے فضل سے بہت جلدی اپنی حوریہ کی شادی ہو رہی ہے، بہت مشکل سے یہ دن آیا ہے، بہت خوشی کا دن ہے، تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ بھابھی کو بلوا لیں، پچھلی ساری باتیں بھول جائیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، بشریٰ بیگم آج تو تم نے یہ بات بول دی، پر خبردار جو آج کے بعد یہ الفاظ منہ سے نکالے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یوں منہ اٹھا کر ان کی حمایت میں اتر آئی، یہ جانتے ہوئے کہ اس دن اس کے چھوٹے بیٹے نے کیسے سب کے سامنے ہماری بے عزتی کی؟ وہ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے غصے میں بولے۔ ٹیبل پر پڑے دودھ کے گلاس سے تھوڑا سا دودھ جھلک کر ٹیبل پر گرا تھا۔ بشریٰ بیگم کانپ گئی، پر اس بات کو اتنا بڑھانا نہیں۔ ابھی ان کے الفاظ منہ میں تھے جب امین صاحب کرسی سے اٹھے اور وہی دودھ کا گلاس زمین پر دے مارا۔ شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا، دودھ سارا باہر نکل گیا۔ بشریٰ بیگم کے پاؤں پر ایک ٹکڑا لگا، ان کے پاؤں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ تمہیں میری ایک دفعہ کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ اتنی ان لوگوں کی اوقات نہیں جتنا وہ اڑ رہے ہیں، بہت جلد زمین پر گریں گے اور پھر ان کا تماشا میں دیکھوں گا۔ یہاں پیروں پر گر کر اس دن کے رویے کی معافی مانگیں گے، وہ مغرور انداز میں بولے۔ بشریٰ بیگم نے بے بسی سے انہیں دیکھا اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ امی وہ کمرے سے تھوڑی دور گئیں کہ پیچھے سے حوریہ کی آواز آئی۔ وہ مڑی، کیا ہوا، تم سوئی نہیں؟ ادھر آئیں، یہاں بیٹھیں۔ وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ہال میں رکھے صوفے پر بٹھانے لگی اور وہی کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور ان کے پاؤں پر لگا کانچ کا ٹکڑا نکالا اور پٹی لگانے لگی۔ امی آپ نے ابو کو کچھ کہا؟ کیوں نہیں، آپ کے پاؤں پر کانچ چبھا پھر بھی آپ نے اف تک نہیں کی؟ کیوں، آپ کو لڑنا چاہیے تھا، آپ ہمیشہ چپ کیوں کر جاتی ہیں؟ ایک دفعہ ابو کو بتائیں، انہیں احساس دلائیں۔ آپ مزید ان کا بلا وجہ چیخنا، چلانا، تھپڑ مارنا مزید نہیں سہ سکتی۔ وہ پٹی لگا کر سوالیہ انداز میں بولی۔ بشریٰ بیگم ہلکا سا مسکرائیں۔ اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ وہ حیرانگی سے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ اگر وہ تجربہ کار ہوتی تو جان لیتی اس ایک مسکراہٹ کے پیچھے کتنا درد چھپا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں نے کبھی ان سے لڑنے کی کوشش نہیں کی؟ شروع میں ان کے ہر پل بدلتے رویے نے مجھے بہت ڈسٹرب رکھا۔ میں ایک دفعہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، ان سے لڑنے لگی، پھر پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ وہ بولتے بولتے رکی، حوریہ انہی کو سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بشریٰ بیگم ابھی کے ابھی مجھ سے معافی مانگو ورنہ ابھی کے ابھی چوٹی پکڑ کر گھر سے نکال دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ وہ اس رات کو سوچتے ہوئے بولی۔ طلاق لفظ نے میرے پیر روک دیے، مجھے گھٹنوں پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ان سے معافی مانگی، اگر صرف اپنا سوچتی تو اسی پل گھر سے نکل جاتی، پر میں خود غرض بن ہی نہ سکی۔ قدم باہر نکالنے کا سوچا تو سامنے تمہارا اور علینا کا چہرہ آ گیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا چہرہ آ گیا۔ سوچا اگر آج نکل گئی تو ساری زندگی یہ معاشرہ قبول کرے گا؟
اور نہ تم دونوں کو دیکھ پاؤں گی۔ اس دن میں نے اپنا آپ مار دیا۔ میں بشریٰ سے صرف امین کی بیوی بن گئی۔ بولتے بولتے وہ آخر میں مسکرا دی۔ ماما، حوریہ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے اور ان کے سر میں جھولی رکھ دی۔ حوریہ، 1 ہفتے میں تمہاری شادی ہو رہی ہے، مجھ سے وعدہ کرو زندگی کا کوئی بھی موڑ آ جائے تم قدم باہر نہیں نکالو گی۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اگر میں اتنا سہ نہ پائی تب بھی؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ ہاں تب بھی، وہ اتنا ہی بولی۔ اسد اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں عزت اور محبت سے رکھے گا، اور دیکھنا تم بہت خوش رہو گی۔ تم اپنا ہر فرض دل سے پورا کرنا، سبھی تم سے پیار کریں گے، اور میری دعا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ حوریہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہا۔ چلو اب تم سونے جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، بشریٰ بیگم نے کہا۔ حوریہ ہاں میں سر ہلا کر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بشریٰ بیگم اس کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کہاں سے بھولا بھٹکا آنسو ان کی گال پر بہا۔ حوریہ کمرے میں داخل ہوئی تو سائڈ ٹیبل پر پڑا فون بج رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تو اس کے اوپر اسد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، ماہم اور افرا سو رہی تھی۔ اسد کا نام دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے یس کا بٹن دبایا اور کان سے لگایا اور اسد سے باتیں کرنے لگی۔ جس دن ان کی بات طے ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ اسد سے بات کرنے لگ گئی تھی۔ پہلے تو دونوں میں کم ہی بات کرتی تھی، پر اب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ اسد اسے حسین خواب دکھاتا اور وہ مسکرا کر ان خوابوں کے دیس چلی جاتی۔ اب اس کا رشتہ اپنی ڈائری کے ساتھ بہت کم ہو گیا تھا۔ وہ جو کم بولتی تھی اب ہر بات اسد سے کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی اپنی زندگی سے۔ کالے بادلوں کو ہٹتے دیکھ وہ دل سے مسکراتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی رہتی تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ اسے بلا وجہ مسکرانا اب اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی رہتی تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ اسے بلا وجہ مسکرانا پسند آنے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی تھی۔ بشریٰ بیگم دکان سے باہر نکل کر سڑک پار کر رہی تھی کہ انہیں زور کا چکر آیا۔ وہ رل کر آ گئی۔ کل مہندی تھی تو وہ تھوڑا سا سامان لینے آئی تھی۔ حوریہ، افرا اور ماہم پارلر گئی تھیں۔ بشریٰ بیگم اکیلے ہی دکان سے حوریہ کے لیے کچھ لینے آ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گرنے سے بچایا تھا اور پانی پلایا۔ انہوں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اذلان تھا، جو کہ پاس ہی میڈیکل سٹور سے ماشا بیگم کی بی پی کی دوائی لینے آیا تھا۔ اس نے دور سے بشریٰ بیگم کو دیکھ لیا تو فوراً آ گیا۔ اذلان بیٹے تم؟ شکریہ میں ٹھیک ہوں، وہ کھڑی ہو کر بولی۔ چچی اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں اسپتال لے چلتا ہوں، وہ فکر مندہ انداز میں بولا۔ ارے نہیں، ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس گرمی کی وجہ سے چکر آ گیا تھا، تم بس مجھے ایک رکشہ کروا دو، وہ ہلکا سے مسکرا کر بولے۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، چلے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ انہیں اپنی بائک کی طرف لایا۔ لاکھ ان کے منع کرنے کے اس نے انہیں بائک پر بٹھایا اور بائک ان کے گھر کے رستے پر ڈال دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد بائک ان کے گھر کے سامنے رکی، تبھی ایک ٹیکسی بھی رکی۔ اس میں سے مسکراتی ہوئی وہ تینوں باہر نکلی۔ سامنے اذان کو دیکھ کر رکی۔ اذان جو انہی کی طرف دیکھ رہا تھا، حوریہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ خوش ہوا۔ تبھی اس کے دل میں ٹھیس اٹھی کہ جس چہرے کو وہ دیکھ رہا ہے اب وہ کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ جیسے ہی حوریہ نے اس کو دیکھا وہ فوراً نظریں پھیر گیا۔ چچی میں چلتا ہوں، وہ بشریٰ بیگم کی طرف دیکھ کر بولا۔ اذلان کل حوریہ آپی کی مہندی ہے، آپ آئیں گے نا؟ ماں مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولی۔ اذلان کا ہیلمٹ کو جاتا ہاتھ ایک پل کے لیے رک گیا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا اس کی کل مہندی ہے۔ میں چلتا ہوں، وہ بنا کسی کو دیکھے ہیلمٹ سر پر پہن کر بائک پر بیٹھا۔ ہیلمٹ کے شیشے کو آنکھوں کے آگے کیا، جیسے اپنی آنکھوں میں آئی نمی اور درد کو چھپانا چاہتا ہو۔ حوریہ بشریٰ بیگم کے پاس آ کر ان سے سامان لے رہی تھی۔ اذلان نے کچھ پل جی بھر کر اسے دیکھا، جیسے وہ آج آخری بار اس چہرے کو دیکھ رہا ہو۔ بائک کے ہینڈل پر ہاتھ مضبوط کیے جیسے اپنا درد دبا رہا ہو، اور اگلے ہی پل بائک آگے بڑھا دی۔ باقی سب نے نہ صحیح، پر افرا نے اذلان کا یوں خود پر ضبط کرنا ضرور دیکھا تھا۔ اسے بہت کچھ سمجھ آ گیا۔ ان کے گھر میں سب کو یہ تھا کہ رشید صاحب اپنی خوشی سے حوریہ کو بہو بنانا چاہتے تھے، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا یہ خواہش اذلان کی تھی۔ افرا کو حامد کا چونک جانا یاد آیا۔ اب اسے سمجھ آئی کیوں اذلان اس دن حوریہ کی شادی کی بات سن کر اتنا غائب دماغ ہوا تھا۔ اسے آج تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذلان جیسا چپ سنجیدہ رہنے والا بندہ یوں چپکے سے کسی کو اتنا چاہ سکتا ہے، بنا کسی کی نظر میں آئے۔ وہ نہ جانے
کب سے اپنے دل میں کسی کے لیے اتنی محبت لیے بیٹھا تھا، جاری ہے۔ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے اور کہانی میں کیا چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے اور کیا چیز اچھی لگ رہی ہے۔ تھینک یو۔